العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ ترتیبی لحاظ سے 69 آیات 52 پیراگراف 7۔ پہلا پیراگراف انذار قیامت، دوسرا پیراگراف تاریخی ہلاکت عاد، سمود، فرعون، قوم لوط اور قوموں کا انجام، تیسرا پیراگراف مناظر قیامت، چوتھا پیراگراف نیک لوگوں کے اعمال نامے اور انجام، پانچواں پیراگراف برے لوگوں کے اعمال نامے اور انجام، چھٹا پیراگراف تعارف قرآن، قرآن کیا ہے اور کیا نہیں، ساتواں پیراگراف اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کے اعتراف کا مطالبہ۔ مرکزی مضمون: قرآن پر ایمان لا کر ایمان صالح اختیار کرو تاکہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال حاصل کرنے والے خوش نصیب بن سکو۔ زمانہ نزول: سورۃ الحاقہ سورۃ طور کی طرح اعلان عام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی کے آخر میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، جیسے شاعر، کاہن اور متقول وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر سب سے پہلے سورۃ الحاقہ کی آیات نے اثر کیا۔ مسند احمد ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ سورۃ الحاقہ کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ القلم میں باغ والوں پر دنیاوی عذاب کا ذکر تھا اور بتایا گیا تھا کہ اخروی عذاب شدید تر ہوگا۔ یہاں سورۃ الحاقہ میں پہلے خاقہ کے الفاظ سے اخروی عذاب کا ذکر ہے اور 5 قوموں پر عاد، سمود، فرعون اور مؤتفقات یعنی قوم لوط اور قوم نوح کو دیے جانے والے دنیاوی عذاب کا ذکر ہے۔ سورۃ القلم کی آخری آیت میں قرآن کو وما ہوا الا ذکر للعالمین کہا گیا۔ یہاں سورۃ الحاقہ میں اسے تنزیل من رب العالمین کہا گیا۔ آیت 43۔ اگلی سورۃ المعارج کا آغاز بھی مناظر قیامت اور حوالے قیامت سے ہوا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ الحاقہ میں قیامت کے 2 نام۔ اس صورت میں قیامت کو الحاقہ کہا گیا، یعنی برحق شدنی، حق کو حق ثابت کرنے والی، اور آیت 51 میں اسے حق الیقین، یقین کا حق بھی کہا گیا۔ سورۃ الحاقہ میں ہلاکت اقوام کے ذکر کا مقصد واضح کیا گیا۔ اس صورت میں 5 قوموں کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد ان پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان کے ذکر کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ آیت 12، تاکہ ہم ان واقعات کو تمہارے لیے ایک سبق کا موج یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان ان کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ سورۃ الحاقہ کا نظم جلی: سورۃ الحاقہ 7 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ نظم جلی کا معنی یہ ہے کہ جو اس صورت کے اندر واضح احکامات ہیں۔ آیات 1 تا 3 پہلے پیراگراف میں انذار قیامت ہے۔ قیامت الحاقہ ہے، یعنی برحق ہے اور حق کو حق ثابت کرنے والی آفت ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، آیت 1 تا 3۔ آیات 4 تا 12 دوسرے پیراگراف میں اختصار کے ساتھ ہلاکت اقوام کی تاریخ بیان کی گئی، جزا و سزا کی تاریخی دلیل فراہم کی گئی ہے۔ 5 مغضوب قوموں کا ذکر ہوا: عاد، سمود، قوم فرعون، مؤتفقات یعنی قوم لوط اور قوم نوح۔ عاد سمود بھی قریش کی طرح آخرت کے منکر تھے۔ کذبت سمود و عاد بالقاریہ، ان عبرت حاصل کرنا چاہیے، یاد رکھنے والے کان اس کو سن کر محفوظ کر لینا چاہیے۔ آیات 13 تا 18 تیسرے پیراگراف میں مناظر قیامت دکھائی گئی ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، آیت 13 جب سور پھونکا جائے گا اور پہاڑوں اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہ دن اللہ کے حضور پیشی کا ہوگا، انسانوں کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ آیات 19 تا 24 چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ ہَاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آیت 19۔
یہ وہ لوگ تھے جو حساب کتاب پر یقین رکھتے تھے، یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آیات 25 تا 37 5ویں پیراگراف میں بتایا گیا کہ برے لوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ۔ آیت 25 جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے اور ان کا مال ان کے کام نہ آیا اور ان کا اقتدار چھن گیا۔ ماغنا انی مالیہ ہلکا انی سلطانیہ، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ انہیں زنجیروں سے جکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کے دھون سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ آیات 38 تا 51 چھٹے پیراگراف میں قرآن کا تعارف ہے۔ قرآن نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی کہن کا، بلکہ رب العالمین کی تنزیل ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ خدا نخواستہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود گڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سزا دی جاتی۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ قرآن متقین کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں سے خوب واقف ہے۔ کافر حسرت زدہ ہوں گے، قیامت کا دن حق الیقین ہے، یقین کا حق ہوگا۔ آیت 51 آیت 52 7ویں پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کے اعتراف کا مطالبہ ہے۔ مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کی بے عیبی کا اعتراف کرو کہ وہ ہر قسم کے شرک اور عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ بے شک مرکزی مضمون توحید، آخرت اور قرآن پر ایمان لا کر اعمال صالحہ اختیار کرنے چاہیے تاکہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال وصول کرنے والے خوش نصیب بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔